میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ شام کے اندر بے حرمتی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں کے لیے قابل احترام ہیں۔ شیعہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور سنی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ شیعہ کے لیے قابل احترام ہے؟ اس کے لیے میں آگے چل کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے شہزادے تھے اور ان کی نفاست کے قصے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ بادشاہ بننے سے پہلے 6 سال تک مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تو 6 سال جو مدینہ منورہ کے آپ گورنر رہے ہیں، تو وہاں آپ نے بہت باریکی سے حالات کا معائنہ کیا ہے، اور خاص کر جو صورتحال اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اس کو بڑی باریکی سے دیکھا۔ خیر، جب آپ کو بادشاہ بنایا گیا اور آپ نے اس بادشاہت کو اپنے دستور کے ذریعے سے اس طرح سے تبدیل کر دیا کہ خلافت کی یاد تازہ ہو گئی۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے لیے خلیفہ راشد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے 5ویں خلیفہ تھے۔ کچھ لوگ حضرت امام حسن کو شامل کر کے ان کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں اور ان کو 6واں خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اہم اور مقدس ہستی تھے۔ تو ان کی زندگی کے اندر کون سے ایسے کارنامے ہوئے جس کی وجہ سے شیعہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے نمبر 1 کہ بنو امیہ کے دور کے اندر جو ممبروں کے اوپر یا جمعے کے خطبے یا عید کے خطبے کے اندر حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے زبان درازی کی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا، اس کا خاتمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، اور اس اسپیسیفک جگہ کے اوپر آپ نے باقاعدہ ایک قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ جمعے کے خطبے کے اندر ڈالی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بات لکھی گئی ہے۔ دوسرا، آپ نے جو جاگیریں بنو امیہ نے اہل بیت سلام اللہ علیہ سے چھینی تھیں وہ ساری کی ساری واپس کی، اور جس میں باغ فدق تک بھی جو ہے وہ آپ نے اہل بیت کو واپس کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے نرم گوشہ اور محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی یہ محبت، ان کا یہ ادب اور یہ احترام ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ وبال جان کس طرح سے بنا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا، اور آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ محض 38 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ایک بہت نامور ہستی سے تاریخ اسلام محروم ہوگی۔ اب جو ان کے مزار کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور شیعہ اور سنی جھگڑے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے بڑی حیرت اور افسوس ہے کہ ہمارے علماء اکرام سب کچھ جانتے ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں پتہ ہیں کہ یہ ہستی شیعہ اور سنی دونوں کے لیے قابل احترام ہے۔ تو پھر یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اور باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ کام شیعہ نے کیا، دوسرا طبقہ کہہ رہی ہے سنیوں نے کیا، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ تحقیق کر لیا کریں۔ جو ہستیاں مقدس ہوتی ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے لیے، ان کے مزارات کے ساتھ اس طرح کا معاملہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو مزارات کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے مزید تحقیق کرنی ہے تو آپ پڑھیں 1925 اور 26 میں کیا ہوا۔ جو جنت البقیع کے اندر بڑی مقدس قبریں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر اس وقت امت مسلمہ آواز اٹھاتی تو شاید آج یہ والی نوبت نہ آتی۔ شام کے اندر اس طرح کے کئی اور بھی واقعات ہوئے ہیں۔ تو
یہ واقعہ بہت ہی دل دکھانے والا، بہت ہی، جتنا اس کے اوپر افسوس کیا جائے کم ہے. ایک ایسی ہستی کہ جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک پیش کر دی، ایسی ہستی کو میرا سلام.